یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اسلام آباد کے N9 اتوار بازار میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے 70 سے زائد دکانیں جل گئی ہیں۔ فائر بریگیڈ 7 گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے راولپنڈی سے ریسکیو کی اضافی گاڑیاں طلب کی گئی ہیں۔ آپ کو اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا اور 70 سے زائد دکانیں جل گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگنے سے 70 سے زائد دکانیں جل گئی ہیں۔ فائر بریگیڈ کی 7 گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے راولپنڈی سے ریسکیو کی اضافی گاڑیاں طلب کی گئی ہیں۔ آپ کو اسلام آباد سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ H9 اتوار بازار میں آگ لگ گئی ہے، اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل سے۔ جی زمان، بتائیے گا اب تک مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ H9 بازار جو پشاور موڑ میں واقع ہے وہاں پہ پیش آیا ہے، اور یہاں پہ پورے کا پورا ایک سیکشن جو ہے وہ جل چکا ہے۔ راولپنڈی سے بھی ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں ان کو منگوایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہے۔ اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ اس کے افسران، پولیس کی نفری اور فائر بریگیڈ کا جو عملہ ہے اس وقت وہاں پہ موجود ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیکشن پورا کا پورا جو جل چکا ہے، اور کم و بیش اس نوعیت کی آگ جو ہے ہر سال گرمیوں میں لگتی ہے، اور آگ لگنے کے بعد تمام افسران وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنسز کا ماحول بنایا جاتا ہے، میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں، اور کبھی بھی کسی افسر کے خلاف کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ اور اس سال بھی اسی طرح آگ لگی ہے، اور انتظار کیا جا رہا ہے کب اعلیٰ افسران آئیں گے، آ کے میڈیا ٹاک کریں گے، اور اس کے بعد ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے 2 دن 1 دن کا ٹائم دیا جائے گا۔ تو ہم ابھی تک جو ہے وہ جو آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں وہ آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ ایک سیکشن جو ہے جل چکا ہے، امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ جی اچھا زمان مغل، بتائیے گا آگ لگنے کی کوئی وجوہات سامنے آ سکی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کو سب کو ریسکیو کر لیا گیا؟ جی بالکل، آگ لگنے کی وجوہات کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ سرکاری سطح پر کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، اور نہ ہی کوئی جو عینی شاہدین ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی ذکر کیا گیا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر ہر سال آگ لگتی ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیٹریوں کی وجہ سے آگ لگی ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی ماچس جلائی تھی تو اس سے آگ لگ گئی ہے۔ ابھی تک کسی بھی حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سرکاری سطح پر نہیں دی گئی ہے، تو ہم ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی افسر جو ہے اس چیز کے تعین کرے گا، اور آگ لگنے کی وجوہات نہ تو فائر بریگیڈ کی طرف سے بھی کچھ کہا گیا، اور نہ ہی ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، اور نہ ہی CDA کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ اچھا زمان، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہر سال یہاں پر آگ لگتی ہے اور اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو ہر سال آگ لگنے کے بعد کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے جاتے، اور کیا یہاں پر کوئی حفاظتی اقدامات تھے بھی؟ یہ بدقسمتی ہے کہ ہر سال جو ہے باقاعدہ طور پر جب کوئی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے اور اسی بازار میں جب آگ لگتی ہے تو باقاعدہ طور پر کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، اور حفاظتی اقدامات کے لیے بھی تعین کیا جاتا ہے، ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ نہیں ہوتے، جس سے ہر سال آگ لگتی ہے اور اسی طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان ہونے کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر میٹنگز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا تعین بھی ہوتا ہے، عارضی طور پہ ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور بعد ازاں وہ بحال ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح کی جو بھیڑ چال اور وہی صورتحال جو ہے دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ زمان مغل، آپ نے اپڈیٹ کیا۔